کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اگر انسان مٹی سے بنا ہے، فرشتے نور سے اور جن آگ سے، تو یہ جانور یعنی کتے، بلی، مچھلیاں اور باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے بنایا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک بلی اگر خود آپ کے پاس چلی آئے تو مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 3 اشارے ملتے ہیں جنہیں وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی دنیا کو بنانے کا مقصد انسانوں کی سمجھ سے بالا تر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تخلیق کی، پھر اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوق کو پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں کئی جانور، پرندے، درندے، غرض کی ہر قسم کے چرند پرند شامل ہے، جن میں ایک جانور بلی بھی ہے۔ بلیوں کی چند حرکات ایسی ہوتی ہے جو انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن انسانوں کو حیران ضرور کر دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی معلومات دینے والے ہیں جو آپ میں سے بہت کم لوگوں نے ہی سنی ہوگی۔ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پی جائے تو وہ پلید یا نجس نہیں ہوتا، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہریسہ بھیجا تو آپ نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نماز میں اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، اور بلی آئی اور اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلید نہیں، بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ ایک بلی کی زندگی کا پہلا سال انسان کے 15 سالوں کے برابر ہوتا ہے، اور بلی کی زندگی کا دوسرا سال ایک انسان کے 25 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جو اپنے کانوں کو 180 ڈگری پر موڑ سکتا ہے۔ ایک بلی اپنے دن کے 70% حصے میں سوتی ہے اور 15% حصے میں یہ خود کو چاٹنے اور سنبھالنے میں لگاتی ہے۔ شاید یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بلی کے فضلے میں خطرناک قسم کی بیماریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن حیران کن طور پر دنیا کی ایک مشہور کافی برانڈ میں یہی فضلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں اگر کسی کے گھر کوئی بلی مر جاتی تو اس گھر کے افراد اپنی ایک آبرو منڈوا دیتے۔ ایک بلی میں کئی حیران کن خصوصیات اور بھی ہیں، لیکن آج ہماری ویڈیو کا مقصد اس وجہ کو تلاش کرنا ہے جس میں بلیوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے؟ ہم بچپن میں ایک بات کیا کرتے تھے کہ بلیاں بھی حج پر جاتی ہیں، لیکن ہمارے بڑے بزرگ اس بارے میں مختلف رائے دیتے ہیں۔ ہم انہی باتوں سے یہ معلوم کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں اچانک کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے کئی سوالات اور جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں، اور ان میں سے اس حوالے سے جڑے کئی سارے افسانے بھی ہیں۔ کئی روایات میں بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کئی اہم وجوہات ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے اہم وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہ پر جاتی ہیں جہاں ان کے لیے بہت سارا گوشت پڑا ملتا ہے، جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کی باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہے۔ خاص طور پر جس وقت قربانی کی جاتی ہو تب یہ بلیاں آپ کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کو کئی کتابوں میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں اس دن اس جگہ پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور خال کو گرایا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے جسے کتابوں میں لکھا گیا ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بلی خون دیکھ کر ڈر جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون نظر آتا ہے،
جو ان بلیوں کو خوف زدہ کر کے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کی اصل وجہ کے پیچھے وہ زبردست حکمت ہے جس کا علم صرف ایک اللہ کو معلوم ہے۔ اس بارے میں کئی وضاحتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں اور کیوں غائب ہو جاتی ہے، جو واقعی میں ایک حیران کن بات ہے اور جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ لیکن اس بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے وقت فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر ان کے ڈر کی وجہ سے بلیاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کوئی چیز بیان نہیں کی گئی جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کو ہم اسلام سے نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ صرف عید ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے تہواروں میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے، اور کئی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی، بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان تہواروں کے روز دیکھا ہے۔ بلیوں کی پیدائش کے حوالے سے روح المعانی میں درج ہے کہ فرشتے نور سے، جن آگ سے اور انسان مٹی سے بنے ہیں، اور کتے، بلی، مچھلی اور دیگر جانور اور بقیہ مخلوقات انسان کے تابع کر کے مٹی اور پانی سے بنائے گئے ہیں۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال آتا ہوگا کہ بلیوں کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، تو اس کے بارے میں ایک روایت یوں بیان ہوتی ہے کہ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے اور انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی پانی میں داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اے نوح علیہ السلام، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے ایک زوردار چھینک آئی اور اس کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑا، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ تو اب یہ بات غور طلب ہے کہ سارے چوہوں کا صفایا ہو جانے کے بعد آج بھی چوہوں کی نسل دنیا میں کیسے باقی رہی؟ تو ممکن ہے کہ سیلاب کے بعد بلی کے نتنوں سے بے ذریعہ چھینک وہ چوہے بھی باہر نکلوا لیے ہو۔ اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر بات کی جائے بلیوں کو گھر میں پالنے کی، تو فقہا کا کہنا ہے کہ بلیاں گھر میں پالی جا سکتی ہے، کیونکہ بلیاں موذی جانور نہیں اور نہ ہی یہ نجس ہے، بلکہ بلیاں پالنا فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں اور سانپ چوہوں کو کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں چلی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ میں ضرور بتائے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو۔